مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين معصومین علیہ السلام کا فرمان ہے من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر اللہ عز وجل۔ اس فرمان مقدس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ پہ فریضہ سمجھتے ہوئے میں تہ دل سے جامعہ روحانیت سندھ کے تمام برادران جو زحمت کر رہے ہیں علماء کی اور خصوصاً میری اس ٹوٹے ہوئے الفاظ کو دنیا تک پہنچانے کے لیے زحمت کر رہے ہیں، تہ دل سے ان کا شکر گزار ہوں اور خداوند عالم سے یہی دعا ہے کہ خدا انہی برادران کے توفیقات خیر میں اور اضافہ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 اور 2 میں یہ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں نہ کوئی ریب ہے نہ کوئی شک ہے۔ آئیے اب دیکھیں ان قرآن کریم کے نزول کا ہدف کیا ہے، کیوں قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ تکویر کی آیت نمبر 27 میں فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، اللہ نے فرمایا ان هو الا ذکر للعالمین، یہ جو قرآن ہے انسانوں کے ذہن میں جو باتیں ہیں، جو احکامات انہوں نے بھول دیے ہیں، انہوں نے بھلا دیے ہیں، انہیں کی یاد آوری کے لیے اس قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ ان هو الا ذکر للعالمین۔ اور دوسرا ہدف کیا ہے؟ ظاہری بات ہے انسان کے کتنے اتنے مسائل ہیں جس میں ان کو اختلافات ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کے نزول کا ہدف کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا جو بھی اختلافات ہیں اس کو بیان اور حل کے لیے اس قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 64 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، قرآن کو نازل کیا گیا ہے جو بھی اختلافات ہیں اس کو حل کرنے کے لیے۔ اور تیسرا ہدف کیا ہے قرآن کے نزول کا؟ اللہ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، تاکہ تم انسان جو ہیں تدبر کریں، جو بھی انسانات ہیں تدبر کریں اللہ کی نشانیوں میں۔ اور چوتھا جو ہدف ہے وہ ہے تفکر، فکر کرنے کے لیے قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 44 میں اللہ یہ فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، قرآن کو نازل کیا گیا ہے اس لیے کہ تم انسان فکر کرو، غور کرو قرآن کی آیاتوں میں۔ اور پانچواں جو ہدف ہے قرآن کے نزول کا وہ ہے تعقل، یعنی انسان اسی قرآن میں تعقل کرے، فکر کرے، اپنے عقل کو اسی قرآن کی آیاتوں میں، اسی عقل کو قرآن کی آیاتوں میں غور اور فکر کرے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، سورہ یوسف کی آیت نمبر 2 ہے۔ اور انسان ہر کوئی مریض ہوتا ہے، ایک ہوتی ہے جسمانی مریضی، ایک ہوتی ہے روحی مریضی۔ اسی قرآن کو نازل کیا گیا ہے جو بھی روحانی بیماری ہے، روحی بیماری ہے، اسی کی علاج اور درمان کے لیے اس قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ اللہ نے یہ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم
وشفاء لما فی الصدور، جو بھی روحی بیماری ہے اس کی علاج فقط اسی قرآن سے ہی ہو سکتی ہے۔ اور ساتواں جو ہدف ہے اسی قرآن کے نزول کا، وہ ہدف یہ ہے کہ انسانوں کو تاریکیوں سے نور کی طرف ہدایت کرے۔ اللہ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک، رسول کو اللہ نے یہ فرمایا میں نے قرآن کو نازل کیا ہے آپ کے اوپر، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ یہ جو قرآن ہے انسانوں کو تاریکی سے نور کی طرف ہدایت کرے۔ اور آٹھواں جو ہدف ہے وہ یہ ہے کہ اسی قرآن کے نزول کا ہدف یہ ہے کہ انسان سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرے، صراط مستقیم کی طرف انسان کی دعوت ہو۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 میں اللہ نے فرمایا اسی قرآن کو نازل کیا گیا ہے اس لیے کہ انسانوں کی ہدایت ہو سیدھے راستے کی طرف، صراط مستقیم کی طرف۔ اور نواں جو ہدف ہے قرآن کے نزول کا وہ یہ ہے کہ جو بھی اللہ کے قانون ہیں، جو بھی اللہ کے قوانین ہیں، انہوں پہ حاکمیت اور حکومت رکھے۔ اللہ نے فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 105 میں اللہ نے فرمایا کہ اسی قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے کہ انسان قوانین الہی اسی قرآن کی توسط سے حاکمیت رکھے۔ اور 10واں جو سب سے بہترین اور مہم اور اہم جو ہدف ہے قرآن کے نزول کا وہ یہ ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ قرآنا عربیا غیر ذی عوج لعلہم یتقون، یہی قرآن ہے۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں اللہ نے یہی فرمایا ھدی للمتقین، متقین کی ہدایت ہو۔ فقط متقین کی ہدایت کے لیے اللہ نے نہیں فرمایا کہ یہ متقین کی ہدایت ہے، انہی سے آگے بھی آیتوں میں اللہ نے یہ فرمایا، قرآن کی دوسری آیاتوں میں اللہ نے یہ فرمایا ھدی و بشری للمؤمنین، حتیٰ کہ قرآن میں یہ بھی آیا ھدی و بشری للمسلمین بھی آیا ہے، اور انہی مسلمین سے بھی زیادہ ھدی للناس بھی اللہ نے یہ فرمایا۔ قرآن انسانوں کی ہدایت کے لیے اسی قرآن کو نازل کیا گیا ہے، یہی قرآن ہے۔ اسی قرآن کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام یہی فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو 10 نیکیاں ملیں تو قرآن کی ایک کلمے کی تلاوت کریں، ایک حرف کی آپ تلاوت کریں گے، اللہ آپ کو 10 نیکیوں کی 10 نیکیاں اور حسنہ آپ کے نام اعمال میں اللہ لکھے گا۔ اور امام آگے یہ فرماتے ہیں کہ اگر یہی انسان اسی قرآن کو نماز میں کھڑے ہو کر ایک حرف کو یہ پڑھے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے 100 نیکیاں اور حسنات لکھے گا۔ یہی قرآن ہے۔ انشاءاللہ خداوند عالم سے یہی دعا ہے اسی قرآن کے جو اہداف ہیں اسی اہداف کو سمجھنے اور انہیں اہداف پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔